السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الاعراف پارہ نمبر 8 ہے اور سورت کا نمبر 7 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 17 آیت تک پڑھا تھا، جس میں ہم نے ابلیس کے جو عزائم ہیں اور اللہ پر ابلیس نے جو الزامات لگائے ہیں وہ ہم نے پڑھا ہے۔ پھر وہ ہم نے ساری گفتگو پڑھی جو ابلیس نے سیدنا آدم کو سجدہ نہ کرنے کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی تھی، اس کا وہ گستاخانہ جو رویہ تھا، جو اس کی گفتگو تھی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اور اس متکبر، سرکش اور نافرمان ہونے کی وجہ سے اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور کہا کہ وہ جو کوالٹیز اس کے اندر ہیں، نافرمان ہونا، سرکش ہونا، تکبر کرنا، وہ میں آدم کے بچوں میں ڈالوں گا، جس کی وجہ سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، ابلیس کو جو بات کی وہ ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 18 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اخرج منہا، اللہ نے ابلیس کو کہا تم نکل جاؤ اس جنت سے، اب تم اس جنت سے دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ مذموما، اب تم میری درگاہ میں پھٹکارے ہوئے ہو، لعنت زدہ ہو، مدحورا، اور تم ایک رسوا شدہ مخلوق ہو۔ لمن تبعک، جو تیری پیروی کرے گا، منہم، ان انسانوں میں سے، یہ یاد رکھنا تم صرف پھٹکارے ہوئے نہیں ہو، تم اس مخلوق میں شامل ہوگے ہو جو رسوا شدہ ہے، اور جو تیرے ساتھ جڑتا جائے گا وہ بھی رسوا شدہ، لعنت شدہ ہو جائے گا۔ لمن تبعک، اور یہ بات یاد رکھنا، انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، تبعک منہم، ان انسانوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم، میں ان سب کو منکم، تم میں سے اجمعین، ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ گویا لأملأ جہنم منکم، وہ سارے تم میں سے شامل ہو جائیں گے، وہ سب تم ہو جاؤ گے، اور پھر ان سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی کہاں رہو؟ جنت میں رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں دل بھر کے جہاں کہیں بھی چاہو اس جنت میں کھا پی سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن تم ان دونوں نے اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ گویا کہ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، اب آدم علیہ السلام ان کی بیوی حوا کو کہا کہ تم جنت میں رہو، یہی تمہارا مسکن ہے، یہیں پہ تم نے رہنا ہے، پینا ہے، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ درخت کون سا ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک حد تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگاہ کیا تھا کہ اس حد کو کراس نہیں کرنا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو۔ یہ جو آیت کا اتنا حصہ ہے نا، یہ بہت خوبصورت حصہ ہے، اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے ایک بہت گہرائی ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، آگے ہم دیکھتے ہیں وَكُلَا شِئْتُمَا تَقْرَبَا فَتَكُونَا، ہر ایک میں جو ہے وہ دو لوگوں کو بتایا گیا ہے، تم دونوں کھاؤ، تم دونوں رہو، تم دونوں قریب مت جاؤ، تم دونوں کرو، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انڈیویجول کہا، انت، تم آدم، وزوجک، اور تمہاری بیوی۔ یہ بات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہر آدم
ایک ذریعہ ہوتا ہے سکونت کا، سکون کا، اطمینان کا۔ ہر آدم اور ابن آدم اگر چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی جو جگہ ہے، جو سلطنت ہے، وہ الجنہ، جنت میں تبدیل ہو جائے، تو اس آدم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکون پیدا کرے، سکونت دے اپنی بیوی، اپنے لیے سب سے پہلے تو اپنے اندر وہ سکون پیدا کرے اور اس کے بعد اپنی بیوی کو سکون دے۔ یہ ذمہ داری ابن آدم کی ہے، گھر میں بسانا اور اس کے بعد اس گھر کی خوشحالی کے لیے کوشش کرنا۔ یہ زوج کا کام کبھی بھی نہیں ہے، یہ حوا اور بنت حوا کا کام نہیں ہے، یہ کام ابن آدم کا ہے۔ ہر آدم کے بچے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے وہ اپنے اندر سکونت پیدا کرے، پھر وہ اپنے گھر کے اندر اور اپنی بیوی کو سکونت دے۔ یہ ذمہ داری ابن آدم کی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا آدم اسکن، تم رہو اور پھر اپنی بیوی کو بھی رکھو اس جنت میں خوشحالی کے ساتھ، اور پھر تم دونوں کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آگے جا کے اللہ نے یہ نہیں کہا تم اور تمہاری بیوی جنت کے قریب نہیں جائے گی، نہیں، تقربا ہذہ الشجرہ، جب گناہ کا کام ہے یا نیکی کا کام ہے، اس میں دونوں انڈیویجول نہیں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، دونوں سملر ہیں۔ نیکی کریں گے تو دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا، گناہ کریں گے تو دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا۔ اور فتکون من الظالمین، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، پھر اس وسوسے کے وجہ سے کیا ہوا، ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھیں وہ ظاہر ہو گئیں، وہ کھل گئیں۔ یہاں جو بات ہے نا وہ سمجھنے والی ہے۔ انسان ہمیشہ جو شیطان ہے وہ انسان کو ہمیشہ جب ورغلاتا ہے تو وہ اس کے دل میں جا کے وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کبھی بھی ظاہراً ورغلاتا نہیں ہے، وہ اس کے خیالات پر سب سے پہلے حملہ کرتا ہے۔ جب اس کے خیالات پر حملہ ہوتا ہے پھر وہ دل تک جاتا ہے، دل اس پر پختہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ شیطان سمجھ جاتا ہے کہ انسان میرے داؤ میں آ گیا، پہلے اس کے دماغ اور اس کے خیالات پر حملہ کرتے کرتے اس پر اس کے دل کو پختہ کر دیتا ہے۔ جب اس کا دل اس وسوسے میں پھنس جاتا ہے پھر انسان گناہ کرنے لگتا ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں یوں دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون دوڑتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ وسوسہ پہلے ہمارے خیالات میں ڈالتا ہے، وہ خیالات اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ ہم سبز باغ دیکھتے دیکھتے ان خیالات کے پیچھے جاتے جاتے اتنی دور نکل چکے ہوتے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 20 سورہ الاعراف میں فرما رہے ہیں، وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے بھی ان دونوں کے دماغ میں وسوسہ ڈالا۔ یہاں جو خیال ہے کہ پہلے حوا علیہ السلام کو بہکایا پھر آدم کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کہا، لہما کہا، یعنی ان دونوں کے دماغوں میں آدم نے ابلیس نے وسوسہ ڈال دیا، اور پھر اس وسوسے سے کیا ہوا، ان کی شرمگاہیں جو چھپی ہوئی تھیں ایک دوسرے سے وہ الگ ہو گئیں، وہ نمایاں ہو گئیں، وہ سامنے کھل کر آ گئیں۔ قال وقال ما نہاکما ربکم عن ہذہ الشجرہ، پہلے ہم اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں، اس کے پیچھے شیطان کی کیا چال ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا، وہ انسان کے جو سیکشل اعضاء ہوتے ہیں، جو جنسی پارٹس ہوتے ہیں، اس پر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ جو شیطان کے پاس ہوتا ہے، اردو میں ایک ورڈ بولا جاتا ہے جنسی معاملات، اس کے بارے میں اس کو اوپن اپ کر دیتا ہے۔
یعنی انسان کے اندر نیچرلی جو اللہ تعالیٰ نے انہیرٹ کیا ہوا ہے ایک شرم و حیا کا فیکٹر، اس کو وہ کمزور کرتا ہے سب سے پہلے، اور کمزور کرتے 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 جس کو آج ہم نے تہذیب و تمدن ترقی کا نام دیا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم فرینڈز نہ بنیں، ہم فرینڈز ہیں، اس سے ہم فرینڈ ہی تو ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ ہم ایک ساتھ نہ بیٹھیں، بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، سلولی وہ فرینڈ سے گرل فرینڈ بنتے ہیں، اور گرل فرینڈ سے ایک کی گرل فرینڈ، 3 4 کی گرل فرینڈ، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا یہ سلسلے چلتے جاتے ہیں۔ انسانوں کا جو ایک زندگی کا سسٹم تھا وہ انسانوں کی بجائے جانوروں کا ہو جاتا ہے، جنگل سا کا ہو جاتا ہے۔ جیسے جانوروں میں کوئی حدود نہیں، کوئی قیود نہیں، کسی باپ کا کسی ماں کا کوئی پتہ، کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت رشتے دیے ہیں، تہذیب و تمدن کی ایک ڈور دی ہے، ایک باؤنڈری لائن دی ہے، جس کے اندر رہ کر وہ پہچان سکتا ہے کہ میں بچہ ہوں، میں ماں ہوں، میں بیٹی ہوں، میں بیٹا ہوں۔ یہ وہ حدود و قیود ہیں جس کو ہم نے حدود و قیود کا نام دے دیا ہے۔ دراصل یہ ایک خوبصورت تہذیب ہے، یہ خوبصورت کیا کہتے ہیں، ایک پرنسپلز ہیں، رولز ہیں جو ہمیں دوسروں سے ممتاز اور اچھا کرتے ہیں۔ لیکن شیطان سب سے پہلے ہماری اس حد کی جو ڈور ہے اس کو توڑتا ہے، اور جب حد کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارے شرم و حیا کے جذبات کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ کمزور ہوتے 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 ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں، ترقی کی جو راہ ہے، جس کو ہم نے ترقی کی راہ اور ماڈرن پن کی راہ دے دی ہے، اس راہ پر چلتے چلتے وہ ہمیں فحاشی کے دروازے تک لے جاتا ہے، اور نہ جانے ہم سے کیا کیا کام کرواتا ہے۔ یہی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ الاعراف میں سمجھا رہا ہے۔ شیطان سلولی سویٹ پوائزن ہمارے دماغ میں ڈالتا چلا جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ وسوسے اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی آخری حدود ساری توڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ ہم سے ہماری شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دیتا ہے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اب شیطان نے آدم علیہ السلام کو پتہ کیا کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا، میں تمہیں بتاؤں، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، تمہارے اللہ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے پتہ کیوں روکا ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، یا تم کبھی ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ وہ سبز باغ ہے جو ہر ابن آدم اور بنت حوا دیکھتی ہے۔ یہ وہ چال ہے شیطان کی جو ہر ایک کو دکھاتا ہے۔ ایک تو فرشتے بن جانا اور دوسرا ہمیشہ اس دنیا میں جوان رہنا۔ یہ وہ خیالات ہیں جو ہمیشہ انسان کو تباہ و برباد ہی کرتے ہیں۔ انسان کبھی بھی فرشتہ نہیں بن سکتا، بلکہ فرشتہ تو خود انسان کو سجدہ کر چکا ہے، اور یہ وسوسہ شیطان نے ہمارے اندر ڈال دیا۔ آج کون نہیں ہم میں سے جو چاہتا ہے مجھے پر لگ جائیں اور میں اڑوں اور میں فرشتوں کی سی صفات ہو میرے اندر۔ یہ سب دراصل شیاطین کی چالیں ہیں۔ اور دوسری، او تکون من الخالدین، آج ہر شخص چاہتا ہے میں جوان رہوں، ہمیشہ کے لیے رہوں، خوبصورت رہوں، نہ جانے اس کے لیے کیا کیا ٹوٹکے، کریمیں، انجیکشن اور سرجریز کرواتا ہے۔ کیوں؟ وَتَكُونَ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، تاکہ میں ہمیشہ رہنے والا بن جاؤں، ہمیشہ زندہ رہوں، ہمیشہ جوان رہوں۔ یہ خیالات جو ابلیس نے انسان کے اندر ڈال دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ابا آدم اور اماں حوا کو ورگلایا تھا، ہر ابن آدم بنت حوا کو وہ اسی طرح سے ورگلاتا ہے۔ وَقَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، صرف اس نے باتیں نہیں کہیں، قسمیں کھا کر کہا اس نے، إِنِّي لَكُمَا، میں بے شک تمہارے لیے، لَمِنَ النَّاصِحِينَ، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ شیطان صرف انسان کو دل میں وسوسے نہیں ڈالتا ہے، اس کو صرف سبز باغ نہیں دکھاتا، بلکہ اس کے لیے لمبی لمبی امیدیں، اس کو لمبے لمبے خواب، اور اس خوابوں کے ساتھ اس پر یقین دہانی کر لے انسان، وہ بڑی بڑی قسمیں کھاتا ہے، اور اتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتا ہے کہ انسان ان قسموں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال آتا ہے ذہن میں
کہ جب آدم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں ڈالا تھا اور ان کو یہ منع کر دیا تھا کہ تم لوگ اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو پھر اچانک سے ان کو یہ خیال کہاں سے آ گیا؟ دراصل جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تھا تو یہ ضرور فرمایا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا اور یہ گناہ کا کام نہیں کرنا، لیکن چونکہ وہ انسان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں رہتے ہوئے ان کو مدتیں گزر چکی ہوئی تھی، آدم اور حوا اس جنت کی عیش و آرام اور جنت میں رہنے کی وجہ سے سہولتوں میں یہ سب خیالات ان کے دماغ سے نکل چکے ہوئے تھے کہ اس درخت کے پاس بھی جانا، اور اتنی فیسیلیٹیز، اتنی خوبصورتیاں تھیں وہاں پر، اس ایک درخت کا تو ان کے ذہن میں خواب و خیال میں خیال بھی نہیں آیا ان کو۔ لیکن شیطان نے چونکہ یہ ورگلانے کا وعدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اس بھولی ہوئی بات کو اس نے یاد دلوایا انسان کو اور اس نے اکسایا۔ قرآن خود کہتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام اللہ کا جو حکم بھول گئے تھے، وہ بھولنے میں اس کا نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، چونکہ وہ بھول گیا تھا اور اس کو شیطان نے ورگلایا، اور نافرمانی وہ کرنا پھر بھی نہیں چاہ رہا تھا، اندر سے اس کی بری نیت نہیں تھی، لیکن شیطان کی باتوں کے پیچھے چل چل کر وہ کرنا شروع ہو گئے۔ ہمارے ساتھ بھی لائف میں ایسا بہت ہوتا ہے، ہمیں ایموشنل بلیک میل کر دیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے سرکمسٹانسز پیدا کیے جاتے ہیں کہ ہم اندر کی ساری باتیں باہر نکال دیتے ہیں، یا پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اس وقت در حقیقت ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، اور ہمارا انر کہیں نہ کہیں ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، لیکن وہ کام ہم سے شیطان کروا جاتا ہے۔ وہ ہمیں جھوٹی امیدیں، سبز باغ اور ذہن میں وسوسے ڈال کے، یہ سب شیطانی چالیں ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ان دونوں کو دھوکے میں رکھا، دھوکے پر رکھتے ہوئے ان کو مائل کرتا گیا، مائل کرتا گیا، مائل کرتا گیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر ان دونوں نے جب چکھ لیا اس درخت، یعنی دھوکے میں رکھتے ہوئے ان کو پھسلاتے پھسلاتے، باتیں کرواتے کرواتے اس درخت کے پاس لے گیا اور کہا کہ اس کو چکھو، چکھ کے تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے آدم اور حوا نے چکھ لیا ہوگا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اب دونوں نے، آدم اور حوا نے، اس درخت کو چکھ لیا، کرنے کے بعد کیا ہوا؟ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، اب وہ لگے چپکانے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو، اب وہ جنت کے پتوں کو اپنی شرمگاہوں کے اوپر چپکانے لگ گئے۔ انسان کے اندر نیچرلی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے شرم و حیا کو اور ستر کو ڈھانپنا، یہ فطرت ہے، اور جیسے ہی آدم اور حوا سے وہ غلطی ہو گئی، وہ پھل کھانے کی وجہ سے وہ ان کی جو بدن ہے وہ ظاہر ہوئے، تو فوراً سے ان کو فکر لاحق ہوئی، کیا اب ان کو مزید کھانے کی تو توجہ نہیں آئی، شیطان کے پیچھے نہیں بھاگے کہ تم نے ہمیں پھسلایا، ہم تمہیں مارنے جاتے، نہیں، سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا، انہوں نے، ان کو فکر لاحق ہوئی تو اپنے مقامات ستر کی ہوئی، اور جو بھی ملا اس وقت ان کے سامنے، فوراً سے جو بھی چیز ان کو نظر آئی وہ ظاہر جنت کے پتے تھے، اور انہوں نے جلدی سے پکڑ کر اپنی اپنی شرمگاہوں کے اوپر لگانا شروع کر دیے۔ اب کیا ہوا؟ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ان دونوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر لگانا شروع کر دیے۔ بہت سے لکھنے والے لکھاریوں نے بھی بہت خوبصورت الفاظ لکھے ہیں، خیر وہ میں سب نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن اتنا کافی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے سوچنے کے لیے۔ آج اگر ہم بھی وہی شیطان کی چالوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، اللہ نہ کرے اگر ہمارے بھی سوات جو ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے، ان کو تو جنت کے پتے مل گئے تھے، انہوں نے چلو وہ ڈھانپ لی، ہمارے پاس تو آج وہ بھی نہیں ہیں، اور ہم دنیا کے سامنے بالکل شرمندہ ہو کے رہ جائیں گے اور ننگے ہو کے رہ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شیطان کے اس دھوکے سے بچا لے۔ ہم اگر رسوا ہو گئے تو ہمیں تو یہاں کوئی بھی ڈھانپنے والا نہیں ہے، ان کے پاس تو پھر بھی ورق الجنہ تھے، ہمارے پاس وہ نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں شیطان کی اس چالوں سے بچا لے، ہم نہ
اس کے فریب میں جائیں، اس کی وسوسوں سے ہمیں بچا لے، اور نہ ہم کبھی بھی اپنے اندر یہ جھوٹی فریب جو اس نے ڈالا ہوا ہے کہ ہم ہمیشہ فرشتے بن جائیں اور ہمیشہ جوان رہیں اور ہمیشہ کی زندگی ہمیں مل جائے گی، یہ جھوٹ ہے۔ تیری ذات کے علاوہ کسی کو زوال نہیں ہے، ہر ایک زوال پذیر ہے، ہر ایک ٹوٹ جائے گی، صرف تیری ذات لا زوال ہے۔ تو ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے اے اللہ ہمیں شیطان کے حربوں اور سے چالوں سے بچا لے۔ پھر آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فناداہما ربہما، پھر بھی رب ہمارا بہت کریم ہے۔ ہم جب غلطی کر لیتے ہیں نا تو ہمیں کوئی سوجھ بوجھ نہیں آتی ہم کیا کریں، پھر بھی ہمارا رب ہمیں مشورہ دیتا ہے، ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اب کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ فناداہما ربہما، پھر بلایا ان دونوں کو ان کے رب نے، آواز دی، ان تلکہما الشجرۃ، کہا الم انہاکما، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، ان تلکہما الشجرۃ، اس درخت کے پاس تمہیں نہیں جانا ہے، وَأَقُلْ، اور کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا، لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی۔ قال، کہا ان دونوں نے، آدم اور حوا نے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ تم بھی، اب اس جنت میں رہنے کے لائق نہیں ہو تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے اس دنیا میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور اس دنیا میں کا ساز و سامان ہے، إِلَىٰ حِینٍ، ایک مدت تک۔ ابلیس اور آدم کے جو خصائص ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ یہی وہ فرق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں بتا رہے ہیں۔ ابلیس نے جب غلطی کی، چونکہ وہ نار سے بنا ہوا، اس نے متکبرانہ رویہ اختیار کیا، لیکن آدم سے جب نافرمانی ہوئی، بھول ہو گئی، تو اس نے اللہ سے تکبر کرنے کی بجائے معافی مانگی۔ اللہ نے اس کو بھی، آدم کو معاف کر دیا۔ اس کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ددکار کر بھیجا، لیکن آدم کو جب جنت میں بھیجا تو جنت سے بھیجا گیا تو ددکار کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان کی دعاؤں کو سنا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ تم چلے جاؤ، اور ان کو ان کے جو فیوچر میں آنے والا دشمن ہے اس دشمن سے آگاہ کیا گیا۔ بعضکم لبعض عدو، تم اب وہاں پہ چلے جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، لیکن وہاں بے یار و مددگار اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نکالنے کے بعد وجود بھی ایک بصیرہ دے گا، جگہ دے گا، ٹھکانہ دے گا، اور وہ ٹھکانہ ہے الارض، زمین، جو کہ ہم شروع آیت نمبر 9 میں پڑھ چکے ہیں۔ مکناکم فی الارض، اور صرف زمین میں ایسے للو پنجو کی طرح نہیں اللہ تمہیں رکھے گا، مکن کرے گا، اقتدار پوری زمین پر تمہارا ہی ہوگا۔ مستقر، تو وہاں مستقل رہو گے، وہ تمہارے جائے قرار ہوگی۔ وَمَتَاعٌ، اور زندگی کا جو بھی ساز و سامان، زندگی کے لیے جو بھی تمہیں چاہیے ہوگا وہ بھی اس دنیا سے تمہیں ملے گا، اس الارض سے ملے گا۔ الہین، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی یا جب تک تمہاری موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک اس زمین سے تمہیں کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، آرام بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اب اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ اس زمین پر چلے جاؤ، اس زمین میں تمہاری زندگی ہوگی، وہیں تم زندگی بسر کرو گے۔ وفیہا تموتون، اور مر کر اسی زمین میں تم دوبارہ دفن ہو جاؤ گے۔ ومنہا تخرجون، اور کل قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ گویا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس معافی کی بنا پر زمین میں ٹکانہ بھی دیا ہے، زمین میں رہنے کا ساز و سامان بھی دیا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے ان آیات میں؟ ہم کوشش کریں گے شیطان کے ہر وسوسے اور چال سے دور رہ سکیں،
اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں کبھی بھی ہمارے ستروں کو ننگا نہ کرے۔ ہم اگر ننگے ہو گئے تو ہمیں ڈانپنے والے ورق الجنہ نہیں ہیں، اور اگر کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم شیطان کے راستے پہ چل جاتے ہیں، تو ہم اپنے ابا آدم علیہ السلام کا ہی طریقہ کار اپنائیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ کے سامنے نادم ہوں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔